جلدی کرو، اس سے پہلے کہ اسے ہوش آ جائے۔ ہمارا کام مکمل ہونا چاہیے۔ ایک بھاری اور سرد آواز کمرے میں گونجی۔ خون کی بوتلیں تیار ہیں، بس یہ آخری قطرہ باقی ہے۔ اور وہ دوسرا کام؟ کسی عورت نے انتہائی سرگوشی کے انداز میں پوچھا۔ وہ مال تو روانہ ہو چکا ہے۔ ان بے وقوفوں کو لگتا ہے کہ یہ صرف ایک نیند ہے۔ انہیں کیا معلوم کہ اس نیند کی قیمت کیا ہے۔ جاؤ جا کر مٹھائی کا ڈبہ تیار رکھو، جاگنے کا وقت قریب ہے۔ یہ پرسٹار اور خوفناک الفاظ کسی گہری کھائی سے آتے محسوس ہو رہے تھے، جبکہ میں ایک ایسے اندھیرے میں ڈوب رہی تھی جہاں نہ کوئی آواز تھی اور نہ کوئی راستہ۔ یہ کون لوگ تھے اور میرے ساتھ کیا کر رہے تھے؟ مجھے کچھ معلوم نہیں تھا۔ میرا نام رخسانہ ہے۔ میں ایک انتہائی غریب اور پسماندہ گھرانے سے تعلق رکھتی ہوں۔ ہم 5 بہنیں تھیں اور ہمارا کوئی بھائی نہیں تھا۔ میرے ابا ایک معمولی مزدور تھے جن کے کاندھوں پر 7 افراد کا بوجھ تھا۔ پوری زندگی ہم نے صرف غربت دیکھی تھی۔ خوشحالی کا تو کبھی سایہ بھی ہمارے گھر پر نہیں پڑا تھا۔ ہماری زندگی ایک مسلسل جدوجہد تھی، جہاں ہر نیا دن ایک نیا امتحان لے کر آتا تھا۔ رخسانہ بیٹی، ذرا پانی کا گلاس تو لانا۔ آج دھوپ بہت تیز تھی اور مزدوری بھی سخت ہے، ابا نے چارپائی پر گرتے ہوئے کہا اور ماتھے سے پسینہ صاف کیا۔ ابا، آپ اتنا کام کیوں کرتے ہیں؟ آپ کی تو اب عمر بھی نہیں رہی اتنی مشقت کی۔ میں نے پانی کا گلاس ان کے ہاتھ میں تھماتے ہوئے فکر مندی سے کہا۔ بیٹی، اگر میں کام نہ کروں گا تو تم 5 بہنوں کا پیٹ کیسے بھرے گا؟ یہ دنیا بہت ظالم ہے۔ یہاں غریب کو جینے کے لیے اپنا خون پسینہ ایک کرنا پڑتا ہے۔ ابا نے پانی پیتے ہوئے ایک لمبی سانس لی اور میری طرف دیکھ کر مسکرانے کی کوشش کی۔ لیکن ابا، ہم روکھی سوکھی کھا کر بھی گزارا کر سکتے ہیں۔ آپ اپنی صحت کا خیال رکھا کریں۔ میں نے ان کے پاؤں دباتے ہوئے کہا۔ میری بچی، جب تک میرے جسم میں جان ہے میں تم لوگوں کو بھوکا نہیں سونے دوں گا۔ بس تم دل لگا کر پڑھائی کرو تاکہ تمہاری زندگی میری طرح مزدوری میں نہ گزرے۔ ابا نے میرے سر پر ہاتھ پھیرا اور ان کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی۔ ان کی اس بات نے میرے دل پر بوجھ ڈال دیا۔ میں جانتی تھی کہ میرے ابا کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ وہ ہم سب کا پیٹ بھی بھریں اور ہماری پڑھائی کا خرچہ بھی اٹھائیں۔ میں سب سے بڑی تھی۔ میں نے صرف 5 کلاسیں پڑھی تھیں اور مجھے اندازہ ہو چکا تھا کہ گھر کے حالات کیا ہیں۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں مزید اسکول نہیں جاؤں گی۔ میں نے باورچی خانے میں اماں کے پاس بیٹھتے ہوئے حتمی لہجے میں کہا، یہ کیسی باتیں کر رہی ہو رخسانہ؟ تمہارے ابا سنیں گے تو بہت ناراض ہوں گے۔ وہ تو دن رات محنت ہی تمہاری پڑھائی کے لیے کر رہے ہیں۔ اماں نے حیرت سے میری طرف دیکھا اور چولہے میں لکڑیاں دھکیلیں۔ اماں، آپ خود دیکھتی ہیں کہ ابا کتنے تھک جاتے ہیں۔ ان کے پاس ہمیں کھلانے کے پیسے بمشکل پورے ہوتے ہیں، تو کاپیوں اور کتابوں کا خرچہ کہاں سے لائیں گے؟ میں گھر کے کاموں میں آپ کا ہاتھ بٹاؤں گی۔ میں نے حقیقت پسندی سے جواب دیا اور ان کے ہاتھ سے پھونگھنی لے کر آگ جلانے لگی۔ بیٹی، تو سب سے بڑی ہے۔ اگر تو پڑھائی چھوڑ دے گی تو چھوٹی بہنوں پر کیا اثر پڑے گا؟ وہ بھی اسکول جانے سے انکار کر دیں گی۔ اماں نے پریشانی سے اپنے ماتھے پر ہاتھ مارا۔ میں انہیں سمجھا لوں گی اماں، بس آپ ابا سے کہہ دیں کہ مجھے پڑھنے کا کوئی شوق نہیں رہا، میں نے گھر کا کام سیکھنا ہے۔ میں نے اپنی بات پر زور دیتے ہوئے کہا۔ ابا کو جب پتہ چلا تو وہ بہت خفا ہوئے۔ رخسانہ، تم جانتی ہو میں نے تمہارے لیے کیا کیا خواب دیکھے تھے۔ تم نے پڑھائی کیوں چھوڑی؟ ابا کی آواز میں گہرا دکھ تھا۔ ابا، مجھے پڑھنے کا شوق نہیں رہا، میرا دماغ پڑھائی میں نہیں چلتا۔ میں اماں کے ساتھ گھر کا کام کروں گی تو زیادہ بہتر ہے۔ میں نے اپنے آنسو چھپاتے ہوئے جھوٹ بولا تاکہ ابا پر میرے اسکول کی فیس کا بوجھ نہ پڑے۔ میری یہ بات سن کر ابا خاموش ہو گئے، لیکن ان کا جھکا ہوا سر بتا رہا تھا کہ وہ میری مجبوری سمجھ گئے ہیں۔ انہیں معلوم تھا کہ میں جھوٹ بول رہی ہوں، لیکن ان کی جیب انہیں سچ بولنے کی اجازت نہیں دے رہی تھی۔ اگلے دن میں نے اپنی بہنوں کو پاس بٹھایا۔ دیکھو صغرا، میں نے اسکول چھوڑ دیا ہے، لیکن تم اور باقی بہنیں دل لگا کر پڑھو گی۔ میں اور اماں گھر کا سارا کام سنبھال لیں گے۔ میں نے اپنی دوسری نمبر والی بہن کو سختی سے ہدایت کی۔ باجی، جب آپ نہیں پڑھیں گی تو میں کیوں پڑھوں؟ میں بھی آپ کے ساتھ گھر کا کام کروں گی، مجھے بھی اسکول نہیں جانا۔ صغرا نے ضد کرتے ہوئے کہا اور اپنی کتابیں ایک طرف پھینک دی۔ تم میری بات سمجھنے کی کوشش کرو صغرا، ابا اکیلے اتنا بوجھ نہیں اٹھا سکتے۔ اگر ہم سب پڑھائی کا خرچہ مانگیں گے تو وہ کیسے پورے کریں گے؟ تم مجھ سے چھوٹی ہو، اس لیے تم بھی گھر کا کام سیکھو اور باقی تینوں بہنوں کو ہم اسکول بھیجیں گے۔ میں نے اسے گلے لگاتے ہوئے حقیقت سمجھائی۔
اس نے روتے ہوئے حامی بھر لی اور مجھ سے چھوٹی بہن نے بھی گھر کے حالات دیکھتے ہوئے اپنی پڑھائی چھوڑ دی۔ باقی تینوں چھوٹی بہنیں اسکول جاتی تھیں اور ہم دونوں بہنیں گھر کے کام کاج اور سلائی کڑھائی میں اماں کا ہاتھ بٹانے لگی۔ ہماری زندگی یوں ہی رینگ رہی تھی، غربت تھی لیکن سکون تھا۔ ایک دن ایسا طوفان آیا جس نے ہماری بچی کچھ خوشیاں بھی چھین لی۔ میرے ابا معمول کے مطابق صبح مزدوری پر گئے تھے۔ دوپہر کا وقت تھا، ہم سب بہنیں صحن میں بیٹھی تھیں کہ دروازے پر زور زور سے دستک ہوئی۔ رخسانہ جلدی دروازہ کھولو، دیکھو کون آیا ہے اتنی دوپہر کو، اماں نے گھبرائی ہوئی آواز میں کہا۔ میں نے جا کر دروازہ کھولا تو سامنے ابا کے ساتھ کام کرنے والے 2 مزدور کھڑے تھے اور ان کے پیچھے ایک چارپائی پر کوئی لیٹا ہوا تھا جس پر چادر پڑی تھی۔ کیا ہوا چاچا، ابا کہاں ہیں اور یہ چارپائی پر کون ہے؟ میں نے خوفزدہ ہوتے ہوئے پوچھا۔ بیٹی ہمت کرنا، تمہارے ابا کو دوپہر کو کام کے دوران اچانک دل کا دورہ پڑا تھا۔ ہم ہسپتال لے کر بھاگے لیکن وہ راستے میں ہی ہمت ہار گئے، ایک مزدور نے انتہائی دکھ بھری لہجے میں کہا اور چارپائی اندر کی طرف دھکیلی۔ یہ سننا تھا کہ میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، میرے منہ سے ایک دل خراش چیخ نکلی۔ یہ کیا ہو گیا میرے سرتاج کو؟ یہ آپ لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ صبح کو بالکل ٹھیک ٹھاک گئے تھے۔ اماں دھاڑے مار کر رونے لگی اور چارپائی کی طرف بھاگی۔ بہن جی، اللہ کی مرضی یہی تھی، ہم نے بہت کوشش کی لیکن ان کی سانسیں پوری ہو چکی تھیں۔ دوسرے مزدور نے چادر ہٹاتے ہوئے کہا۔ ابا کا چہرہ پرسکون تھا، وہ ہمیشہ کے لیے اس دنیا کی مشقتوں سے آزاد ہو چکے تھے، لیکن ہمارے لیے وہ قیامت کا دن تھا۔ ابا ہمیں چھوڑ کر مت جائیں، ہم آپ کے بغیر کیسے زندہ رہیں گے؟ ہم 5 بہنوں کا اس ظالم دنیا میں کون ہے؟ میں ابا کے قدموں میں گر کر رو رہی تھی۔ میری چھوٹی بہنیں بھی چارپائی کے گرد لپٹ کر بلک رہی تھیں۔ محلے والے اکٹھے ہو گئے۔ تدفین کا وقت آیا تو جیب میں کفن کے پیسے بھی نہیں تھے۔ رخسانہ کے چچا کو بلا، وہی اب کچھ بندوبست کریں گے، ان بچیوں کے پاس تو زہر کھانے کے پیسے بھی نہیں ہیں، ایک پڑوسن نے افسوس کرتے ہوئے کہا۔ چچا آئے تو ان کے ماتھے پر تیوریاں چڑھی ہوئی تھیں۔ بھائی نے زندگی بھر کچھ نہیں بنایا، اب مر کر بھی ہم پر بوجھ ڈال دیا ہے۔ میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں، محلے والوں سے چندہ اکٹھا کرو۔ چچا نے انتہائی بے حسی سے جواب دیا اور ایک طرف کھڑے ہو گئے۔ یہ سن کر میرا خون کھول اٹھا، لیکن میں بے بس تھی۔ لوگوں نے چندہ اکٹھا کیا اور میرے ابا کو مٹی کے حوالے کر دیا گیا۔ وہ دل کا دورہ نہیں تھا بلکہ ہم پر گرنے والی وہ بجلی تھی جس نے ہمارا واحد آسرا چھین لیا تھا۔ ہم 5 بہنیں اور ایک بیمار ماں اس ظالم دنیا میں بالکل اکیلے رہ گئے تھے۔ ابا کی وفات کے بعد وہ تمام رشتہ دار جو کبھی کبھار ہمارے گھر کا چکر لگا لیتے تھے، انہوں نے بھی ہم سے منہ موڑ لیا۔ ہمارا گھر کرائے کا تھا۔ ابا کی وفات کو ابھی 1 ہفتہ ہی گزرا تھا کہ مکان مالک ہمارے دروازے پر آ گیا۔ دیکھو بی بی، میں نے بہت صبر کر لیا ہے، تمہارا خامن مر گیا ہے اور اب کرایہ دینے والا کوئی نہیں، کل صبح تک میرا مکان خالی کر دو۔ مکان مالک نے صحن میں کھڑے ہو کر سخت آواز میں کہا۔ بھائی جان، خدا نہ کچھ دن کی مہلت دے دیں، ہم یتیم بچیاں ہیں، کہاں جائیں گی؟ میں کہیں سے پیسوں کا بندوبست کرتی ہوں، کوئی سلائی کا کام ڈھونڈ لوں گی۔ اماں نے ہاتھ جوڑ کر منت کی، ان کے آنسو مسلسل بہہ رہے تھے۔ مجھے ان کہانیوں سے کوئی مطلب نہیں ہے، مجھے میرا مکان خالی چاہیے۔ تم غریبوں کا یہی رونا دھونا ہوتا ہے، کل صبح اگر مکان خالی نہ ہوا تو میں سارا سامان گلی میں پھینک دوں گا۔ اس نے انتہائی صفاقی سے جواب دیا اور دروازہ زور سے بند کر کے چلا گیا۔ اماں، اب ہم کیا کریں گے؟ ہمارے پاس تو کرائے کے لیے 1 روپیہ بھی نہیں ہے، صغرا نے خوفزدہ ہو کر پوچھا۔ اللہ کوئی نہ کوئی راستہ نکالے گا میری بچیوں، سامان باندھنا شروع کرو، ہم کل صبح یہاں سے چلے جائیں گے۔ اماں نے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا، ان کی آواز میں مایوسی اور بے بسی تھی۔ اگلے دن ہم نے اپنا تھوڑا بہت بچا کھچا سامان ایک ریڑھی پر رکھا اور شہر کے ایک پوش علاقے کے باہر موجود خالی پلاٹوں کی طرف نکل گئے۔ وہاں بہت سے غریبوں نے جھگیاں لگا رکھی تھیں۔ ہم نے بھی وہاں بانس اور پرانے کپڑوں کی مدد سے ایک چھوٹی سی جھونپڑی لگا لی۔ وہاں پر ہم ماں بیٹیاں رہنے لگے۔ وہاں ایک کچی بستی تھی جہاں چاروں طرف گندگی اور غلاظت تھی۔ اماں کی طبیعت پہلے ہی خراب رہتی تھی۔ ابا کے غم اور اس قسم پرسی نے انہیں مکمل طور پر بستر سے لگا دیا تھا۔ ان کے سینے میں درد رہتا تھا اور شدید کھانسی ہوتی تھی۔ رخسانہ، مجھے معاف کر دے بیٹی، میں تمہارے کسی کام نہیں آ سکی۔
میری وجہ سے تم سب کو یہ دن دیکھنے پڑ رہے ہیں۔ میں تو بوجھ بن گئی ہوں۔ اماں کھانستے ہوئے بولی۔ ان کا چہرہ زرد پڑ چکا تھا۔ اماں، آپ ایسی باتیں مت کریں، آپ ہمارا سایہ ہیں۔ میں سب کچھ ٹھیک کر دوں گی۔ میں کل سے کوئی کام ڈھونڈوں گی۔ میں اپنی بہنوں کو بھوکا نہیں مرنے دوں گی۔ میں نے اماں کے ہاتھ چومتے ہوئے انہیں یقین دلایا اور اندر ہی اندر فیصلہ کر لیا کہ اب مجھے گھر سے نکلنا ہی پڑے گا۔ میں نے اپنی بہنوں کو بحفاظت رکھنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ خود ان کو ایک بھائی کی طرح حفاظت دینے کا سوچ لیا تھا۔ اس لیے میں خود گھر سے نکلی تاکہ کوئی مزدوری یا کام تلاش کر سکوں۔ میں نے صاف ستھرے کپڑے پہنے اور اس پوش علاقے کی کوٹھیوں کی طرف چل پڑی۔ ایک بڑی سی کوٹھی کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ ایک ملازم باہر آیا۔ کیا بات ہے لڑکی؟ یہاں کیوں کھڑی ہو؟ ملازم نے مجھے شک کی نگاہ سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ بھائی، مجھے کام کی تلاش ہے۔ کیا اندر بیگم صاحبہ کو کسی کام والی کی ضرورت ہے؟ میں جھاڑو پونچھا برتن سب کر لیتی ہوں، میں نے منت بھرے لہجے میں کہا۔ اس نے مجھے اندر بلایا۔ بیگم صاحبہ صوفے پر بیٹھی ٹی وی دیکھ رہی تھی۔ بیگم صاحبہ، یہ لڑکی کام مانگنے آئی ہے، ملازم نے ادب سے کہا۔ تم تو بہت چھوٹی اور کمزور سی لگ رہی ہو، تم سے اتنا بڑا گھر کیسے صاف ہوگا؟ اور تم جھگی والوں کا کیا بھروسہ، کل کو کوئی چیز چوری ہو گئی تو میں کسے پکڑوں گی؟ امیر بیگم نے مجھے سر سے پاؤں تک دیکھتے ہوئے حقارت سے کہا۔ بیگم صاحبہ، میں چور نہیں ہوں، میں بہت محنتی ہوں۔ آپ جتنا مرضی کام لیں، بس مجھے کچھ پیسے دے دیں۔ میری بہنیں بھوکی ہیں، میری ماں بیمار ہے۔ میں نے التجا کی اور رو پڑی۔ ہاں ہاں، سب کا یہی رونا ہوتا ہے۔ جاؤ یہاں سے، کوئی کام نہیں ہے میرے پاس، صبح صبح دماغ خراب کرنے آ جاتے ہیں۔ اس نے ہاتھ کے اشارے سے مجھے باہر نکال دیا۔ میں وہاں سے مایوس ہو کر ایک کپڑے کی فیکٹری میں گئی۔ وہاں کے مینیجر کے دفتر میں پہنچی۔ صاحب، مجھے کسی بھی قسم کا کام دے دیں، میں دھاگا کاٹنے کا کام کر لوں گی، پیکنگ کر لوں گی، مجھے پیسوں کی سخت ضرورت ہے، میں نے مینیجر کے سامنے کھڑے ہو کر کہا۔ مینیجر ایک موٹا اور بد شکل آدمی تھا۔ اس نے مجھے انتہائی غلیظ نظروں سے دیکھا۔ اس کی نظریں میرے پورے وجود کو چیر رہی تھیں۔ کام تو تمہیں مل جائے گا لڑکی، تم ہو بھی بہت خوبصورت، لیکن بدلے میں تمہیں مجھے بھی خوش کرنا پڑے گا، سمجھی تم؟ شام کو میری کوٹھی پر آ جانا، پیسے بھی ملیں گے اور راشن بھی۔ اس درندے نے مکرو مسکراہٹ کے ساتھ اپنی کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا۔ مجھے آپ کا کام نہیں چاہیے صاحب، میں غریب ضرور ہوں لیکن بغیرت نہیں۔ میں محنت کی روٹی کھانا چاہتی ہوں، حرام کی نہیں۔ میں نے غصے اور خوف سے کانپتے ہوئے جواب دیا اور تیزی سے اس کے دفتر سے باہر بھاگ گئی۔ جہاں کہیں بھی کام کے لیے جاتی، مجھے کام سے جواب ہو جاتا یا پھر مردوں کی ہوا زدہ نظریں میرا راستہ روک لیتی۔ گھر میں مسلسل فاقے ہونے لگے تھے۔ چھوٹی دونوں بہنیں بھوک سے بری طرح تڑپ رہی تھیں۔ ان کی سسکیاں مجھ سے برداشت نہیں ہو رہی تھیں۔ باجی، مجھے بہت بھوک لگی ہے، میرے پیٹ میں درد ہو رہا ہے، کیا آج بھی ہم صرف پانی پی کر سوئیں گے؟ میری سب سے چھوٹی بہن نے اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھتے ہوئے رو کر پوچھا۔ رخسانہ، اسے کچھ کھلا دے بیٹی، یہ بھوک سے مر جائے گی، مجھ سے اس کا رونا نہیں دیکھا جاتا۔ اماں نے بستر پر لیٹے لیٹے روتے ہوئے کہا۔ نہیں میری جان، تم مت رو، آج میں ضرور کچھ لے کر آؤں گی، تم بس تھوڑا سا انتظار کرو، میں ابھی آتی ہوں، میں نے اپنی بہن کو گلے لگاتے ہوئے کہا۔ میرا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ میں حالات سے بہت زیادہ پریشان ہو چکی تھی۔ میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ کام مجھے مل نہیں رہا تھا اور بھیک مانگنا میری غیرت گوارا نہیں کر رہی تھی۔ لیکن جب انسان کی آنکھوں کے سامنے اس کے پیارے بھوک سے بلک رہے ہوں تو غیرت کے سارے پیمانے ٹوٹ جاتے ہیں۔ آخر کار میری مجبوری نے مجھے وہ راستہ چننے پر مجبور کر دیا جس کے بارے میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ میں شہر کے ایک بڑے دربار پر جا کر بیٹھ گئی جہاں بہت سے بھکاری پہلے سے موجود تھے۔ میں نے ایک کونے میں جگہ بنائی اور زمین پر بیٹھ گئی۔ میری آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ اللہ کے نام پر کچھ دے دے بابا، میری ماں بیمار ہے، میری بہنیں بھوکی ہیں، مجھے اپنے لیے کچھ نہیں چاہیے۔ میں نے اپنا کپکپاتا ہوا ہاتھ ایک گزرتے ہوئے شخص کے آگے پھیلایا۔ میرے اپنے الفاظ مجھے کسی زہر کی طرح چبھ رہے تھے۔ اس شخص نے میری طرف ایک نظر دیکھا، جیب سے 10 روپے کا ایک نوٹ نکالا اور میرے ہاتھ پر رکھے آگے بڑھ گیا۔ میں اس نوٹ کو دیر تک دیکھتی رہی۔ یہ 10 روپے نہیں تھے بلکہ
یہ میری خودداری اور عزت نفس کی موت کی قیمت تھی۔ ایک اور عورت وہاں سے گزری۔ بی بی، اللہ تمہارا بھلا کرے گا، میری بیمار ماں کے لیے کچھ پیسے دے دو۔ میں نے دوبارہ ہاتھ پھیلایا۔ ہٹی کٹی جوان لڑکی ہے، کام چور کہیں گی، صبح صبح مانگنے بیٹھ گئی ہے۔ اس عورت نے مجھے ڈانٹا اور وہاں سے چلی گئی۔ اس کی بات نے میرے دل کو چیر کر رکھ دیا، لیکن میں خاموش رہی۔ میں شام تک وہاں بیٹھی رہی۔ شام کو میں اسی دربار سے ملنے والا لنگر کا کھانا ایک تھیلی میں ڈلوایا اور جو پیسے دن بھر مانگ مانگ کر کمائے تھے ان سے راستے میں میڈیکل سٹور سے اماں کی دوائیاں لیں اور گھر چلی گئی۔ گھر پہنچی تو بہنیں کھانا دیکھ کر خوشی سے اچھل پڑی۔ باجی، آج تو آپ روٹی اور دال لائی ہیں، مجھے بہت زور کی بھوک لگی ہے۔ چھوٹی بہن نے جلدی سے کھانا اپنے سامنے رکھتے ہوئے کہا، رخسانہ، یہ کھانا کہاں سے ہے بیٹی؟ اور یہ دوائیوں کے پیسے تمہیں کس نے دیے؟ تم تو صبح سے کام ڈھونڈنے گئی تھی۔ اماں نے شکوک بھری نظروں سے مجھے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ان کی نظریں مجھ سے سوال کر رہی تھیں۔ اماں، مجھے ایک درزی کی دکان پر کپڑے سلائی کرنے کا کام مل گیا ہے، یہ اسی کی ایڈوانس مزدوری ہے جو ماسٹر جی نے مجھے ترس کھا کر دی دی۔ آپ پریشان نہ ہوں، اب روزانہ پیسے ملیں گے۔ میں نے اپنی نظریں جھکاتے ہوئے ایک اور جھوٹ بولا۔ میں جانتی تھی کہ اگر میں انہیں سچ بتاتی تو وہ بھوکی مر جاتی، لیکن یہ بھیک کا کھانا کبھی نہ کھاتی۔ اماں نے اللہ کا شکر ادا کیا اور دوائی کھا کر لیٹ گئی۔ لیکن ایسے کب تک گزارا ہوتا؟ بہنوں کی تعلیم مکمل طور پر چھوٹ چکی تھی اور پھر سے شروع ہونے کا کوئی امکان نہیں تھا۔ جو پیسے مجھے بھیک میں ملتے وہ صرف زندہ رہنے اور اماں کی دوائیوں کے لیے مشکل سے پورے ہوتے تھے۔ میں جوان اور خوبصورت تھی۔ جب میں سڑک کنارے ٹریفک اشاروں پر یا دربار پر بھیک مانگتی تو آتے جاتے وحشی مردوں کی گندی نظریں مجھ پر پڑتی۔ ارے او لڑکی، یہ 10-20 روپے مانگنے سے کیا ملے گا؟ تو بڑی سونی ہے، میرے ساتھ چل، تجھے موج کرواؤں گا اور پیسے بھی بہت دوں گا۔ ایک آوارہ لڑکے نے موٹر سائیکل میرے قریب روکتے ہوئے فکرہ کسا، اپنی زبان کو لگام دو، میں غریب ہوں، کوئی طوائف نہیں، دفع ہو جائے یہاں سے۔ میں نے غصے سے چیختے ہوئے کہا تو وہ ہنستا ہوا آگے نکل گیا۔ مجھے بہت شرم محسوس ہوتی تھی اور میں خود کو انتہائی غیر محفوظ سمجھتی تھی۔ ہر روز مجھے ایسی کئی گندی باتوں اور نظروں کا سامنا کرنا پڑتا۔ ہر آہٹ پر ڈر لگتا کہ کہیں کوئی ظالم اندر نہ آ جائے اور ہماری عزتیں نہ لوٹ لے، لیکن یہ سب کرنا میری مجبوری تھی۔ میرے پاس اپنی بہنوں کو زندہ رکھنے کا کوئی اور راستہ نہیں تھا۔ میری آنکھوں کے سامنے گہرا اندھیرا تھا اور مجھے اس اندھیرے سے نکلنے کی کوئی کرن نظر نہیں آ رہی تھی۔ کیا میں اسی طرح پوری زندگی سڑکوں پر دھکے کھاتی رہوں گی؟ کیا میری بہنوں کا مستقبل بھی اسی غلاظت اور گندگی میں تباہ ہو جائے گا؟ یہ سوال ہر رات میرے دماغ میں ہتھوڑے کی طرح بجتے تھے اور میں بے بسی سی تاریک چھت کو گھورتے ہوئے آنسو بہاتی رہتی تھی۔ میں کسی معجزے کے انتظار میں تھی، کوئی ایسا راستہ جو مجھے اور میرے خاندان کو ذلت سے نکال کر، لیکن مجھے نہیں معلوم تھا کہ انسان کی طمع اور لالچ اسے کس قدر اندھا کر دیتی ہے۔ جو راستہ میرے سامنے آنے والا تھا وہ اس بھیک مانگنے کی ذلت سے بھی زیادہ بھیانک، کالا اور خطرناک ثابت ہونے والا تھا۔ میری یہ مجبوری، میرا یہ معصوم پن مجھے ایک ایسی گہری کھائی کی طرف دھکیلنے والا تھا جس کی حقیقت کا اندازہ مجھے بہت بعد میں ہونے والا تھا۔ میں ان گندی سڑکوں سے نکل کر ایک ایسے صاف ستھرے جہنم میں جانے والی تھی جہاں انسانوں کی بظاہر کوئی قیمت نہیں تھی۔ یہ میری کہانی کی صرف شروعات تھی اور اصل امتحان ابھی باقی تھا۔ ایک دن جب میں گلی کے کونے پر بیٹھی مانگ رہی تھی تو سورج آگ برسا رہا تھا۔ گرمی کی شدت سے میرا برا حال تھا اور بھوک سے پیٹ میں درد ہو رہا تھا۔ دھول مٹی سے میرے کپڑے اٹے ہوئے تھے اور میرے ہر گزرنے والے شخص کی طرح امید بھری نظروں سے دیکھتی تھی۔ وہاں سے ایک عورت کا گزر ہوا جو اچھے خوبصورت لباس میں ملبوس تھی۔ اس کے گلے میں سونے کی موٹی چین چمک رہی تھی اور چہرے پر ایک عجیب سا روپ تھا۔ اللہ کے نام پر کچھ دے دیں باجی، میری ماں بہت بیمار ہے اور گھر میں چھوٹی بہنیں بھوکی ہیں۔ میں نے مانگنے کے لیے اس کے سامنے ہاتھ پھیلائے اور میری آواز میں شدید بے بسی تھی۔ اس عورت نے رک کر مجھے اوپر سے نیچے تک بغور دیکھا۔ اس کی نظروں میں ترس کی بجائے ایک عجیب سی چمک تھی۔ اس نے اپنے چمڑے کے پرس سے چند روپے نکال کر میرے ہاتھ پہ رکھے اور آگے بڑھ گئی، لیکن پھر وہ ایک دم سے پلٹ کر میری طرف آئی اور میرے بالکل سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ تم جوان جہاں ہو، یہ کیا مانگنے کے دھندے پر لگی ہو؟ محنت مزدوری کر کے کھانا نہیں آتا تمہیں؟ اس عورت نے انتہائی سخت اور تندے لہجے میں مجھ سے
پوچھا اور اس کی تیز آنکھیں میرے چہرے پر گڑی تھیں۔ میری آنکھیں آنسوں سے بھر آئیں۔ میری غیرت کو اس کے طنز لفظوں نے بری طرح مجروح کیا تھا، لیکن میرے پاس سچ بولنے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ کوئی کام پر نہیں رکھتا باجی، میں نے بہت دھکے کھائے ہیں، شریفوں کو کوئی کام نہیں دیتا، اسی لیے یہ کام چنا ہے۔ پیٹ لگا ہے نا، اسے بھرنا پڑتا ہے۔ میں نے روتے ہوئے اپنے آنسو دوپٹے کے پلو سے صاف کیے اور اس کی طرف دیکھ کر اپنی مجبوری بیان کی۔ وہ عورت میری بات سن کر اچانک بلند آواز میں ہنسنے لگی۔ اس کی ہنسی میں ایک عجیب سی چبھن اور پراسراریت تھی، جس نے مجھے لمحے بھر کے لیے خوفزدہ کر دیا۔ پیٹ بھرنے کے لیے کوئی کام بھی کیا جا سکتا ہے۔ تم ایسا کرو، میرے ساتھ کام شروع کرو، میں تمہیں دنوں میں امیر کر دوں گی۔ اس نے میرے قریب جھک کر دھیمی لیکن پرکشش آواز میں پیشکش کی اور میری آنکھوں میں جھانکا۔ اس کی یہ بات سن کر میں ہکا بکا رہ گئی۔ مجھے اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ کوئی مجھے اتنی آسانی سے کام دے رہا ہے، اور وہ بھی امیر ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے۔ یہ کیسا اور کون سا کام ہے باجی جس میں دنوں میں امیر ہو جاؤں گی؟ مجھے تو کوئی ہنر بھی نہیں آتا۔ میں نے حیرت اور تجسس کے ملے جلے جذبات کے ساتھ اس سے پوچھا۔ تمہیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، بس میرے ساتھ چلنا ہوگا، باقی سب میں خود سنبھال لوں گی۔ بتاؤ، منظور ہے؟ اس نے انتہائی شاطرانہ انداز میں مسکراتے ہوئے میرا جواب مانگا۔ میں نے بغیر کچھ سوچے سمجھے اس کو ہاں بول دی۔ میرے دماغ میں صرف اپنی بھوکی بہنیں اور بیمار ماں کا چہرہ تھا، اور پیسوں کی ضرورت نے میری سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم کر دی تھی۔ اس وقت مجھے وہ عورت کسی فرشتے کی طرح لگ رہی تھی جو مجھے اس غلاظت سے نکالنے آئی تھی۔ ٹھیک ہے، کل صبح اسی چوک پر مجھے ملنا، میں تمہیں لینے آؤں گی۔ میرا نام بلقیس ہے، لیکن سب مجھے بلقیس تائی کہتے ہیں۔ اس نے اپنا تعارف کروایا اور مڑ کر سڑک کی دوسری طرف کھڑی اپنی بڑی سی گاڑی کی طرف چل پڑی۔ میں خوشی خوشی گھر واپس آئی۔ میرے قدم زمین پر نہیں ٹک رہے تھے۔ میں نے راستے سے کچھ اچھا کھانا خریدا اور جھونپڑی میں داخل ہوئی۔ رخسانہ، آج تم اتنی خوش کیوں لگ رہی ہو؟ اور یہ اتنا سارا کھانا کہاں سے آ گیا؟ اماں نے کھانستے ہوئے حیرت سے میری طرف دیکھا۔ اماں، میرے دن بدلنے والے ہیں۔ مجھے ایک بہت امیر بیگم کے گھر کام مل گیا ہے۔ وہ مجھے کل سے اپنے گھر بلا رہی ہیں، اور اس نے مجھے پیشگی پیسے بھی دیے ہیں۔ میں نے اماں کے ہاتھ چومتے ہوئے انتہائی جوشیلے انداز میں جھوٹ بولا۔ اللہ اس بیگم کا بھلا کرے جس نے میری یتیم بچی پر ترس کھایا۔ اللہ اسے خوش رکھے۔ اماں نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر دعائیں دینا شروع کر دی، اور میری بہنیں کھانا دے کر خوشی سے اچھلنے لگیں۔ اگلی صبح میں نے اپنے سب سے صاف کپڑے پہنے اور وقت مقررہ پر اسی چوک پر پہنچ گئی۔ بلقیس دائی کی گاڑی وہاں پہلے سے موجود تھی۔ اس نے مجھے اشارے سے اپنے پاس بلایا اور گاڑی میں بیٹھنے کا کہا۔ میں زندگی میں پہلی بار اتنی بڑی اور ٹھنڈی گاڑی میں بیٹھی تھی۔ تمہارا نام کیا ہے لڑکی؟ اور تم رہتی کہاں ہو؟ بلقیس دائی نے گاڑی چلاتے ہوئے ڈرائیور کو اشارہ کیا اور مجھ سے سوال کیا۔ میرا نام رخسانہ ہے، اور میں پچھلی کچی بستی میں جھونپڑی میں اپنی بیمار ماں اور 4 چھوٹی بہنوں کے ساتھ رہتی ہوں۔ میں نے اپنی چادر کو درست کرتے ہوئے ادب سے جواب دیا۔ بہت خوب، مجھے ایسے ہی ضرورت مند اور مجبور لڑکیوں کی تلاش رہتی ہے جو کام سے جی نہ چرائیں۔ دائی نے گہری مسکراہٹ کے ساتھ کہا، جس کا مطلب میری سمجھ سے بالاتر تھا۔ کچھ ہی دیر میں گاڑی ایک بہت بڑے اور پرتعیش گھر کے سامنے رکی۔ اس کے اونچے دروازے اور پہرے دار دیکھ کر میں حیران تھی کہ یہ عورت جو کہ دائی تھی مجھے یہاں کیوں لے کر آئی ہے۔ مجھے ڈر سا محسوس ہو رہا تھا، لیکن پیسوں کے لالچ میں میں یہاں پر آئی تھی۔ اندر داخل ہوئے تو وہاں نوکر چاکر اور بہت سے لوگ موجود تھے۔ فرش شیشے کی طرح چمک رہے تھے اور پورے گھر میں ایک عجیب سی ادویات کی بو پھیلی ہوئی تھی۔ دائی جان، آپ آ گئیں؟ اندر کمرے میں تیاری مکمل ہے اور مریضہ بھی آ چکی ہے۔ ایک سفید لباس پہنی ہوئی نرس نما لڑکی نے بھاگ کر دائی کو اطلاع دی۔ رخسانہ، تم میرے پیچھے آؤ اور جو میں کہوں چپ چاپ کرتی جانا۔ دائی نے مجھے سختی سے ہدایت کی اور ایک راہداری کی طرف چل پڑی۔ وہ مجھے کمرے میں لے گئی۔ وہ کمرہ بہت بڑا تھا، جس میں مختلف قسم کی مشینری رکھی ہوئی تھی۔ دیواروں پر سفید رنگ تھا اور تیز روشنیاں جل رہی تھیں۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی ہسپتال کا کمرہ ہو یا کوئی آپریشن تھیٹر ہو۔ وہاں بیڈ پر ایک سائڈ پر ایک عورت لیٹی تھی جو کہ حاملہ تھی اور درد سے کراہ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر شدید تکلیف کے آثار تھے۔ رخسانہ، تم اس دوسرے بیڈ پر جا کر لیٹ جاؤ اور بالکل آرام سے آنکھیں بند کر لینا۔ بلقیس دائی نے مجھے اس کمرے میں موجود ایک خالی بیڈ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے حکم دیا۔
میں ایک دم سے اٹھی اور ڈر محسوس کرتے ہوئے پیچھے کی طرف ہٹی۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا تھا۔ لیکن آپ مجھے یہاں کیوں لٹا رہی ہیں دائی؟ مجھے تو کام کے لیے بلایا گیا تھا، یہ سب کیا ہے؟ میں نے خوفزدہ آواز میں پوچھا اور دروازے کی طرف دیکھنے لگی۔ تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں، تمہیں صرف یہاں لیٹنے کی ہی تو پیسے ملیں گے، تم بس لیٹ جاؤ، باقی کچھ مت سوچو۔ دائی نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کر مجھے بیڈ کی طرف دھکیلا اور تسلی دینے والے انداز میں بولی۔ میرے دل میں ایک شدید خوف تو تھا، لیکن لیٹنے کے پیسے کیسے مل سکتے ہیں؟ جب تک یہ مجھ سے کوئی کام نہیں کروائے گی تو پیسے کیسے دے گی؟ کیا یہ مجھ پر کوئی جادو کرنے لگی ہے یا میرے جسم کا کوئی حصہ نکال لے گی؟ ہزاروں وسوسے میرے دماغ میں گھوم رہے تھے، لیکن مجبوری اور اپنی بہنوں کی بھوک نے مجھے وہاں لیٹنے پر مجبور کر دیا۔ میں ڈرتے ڈرتے اس نرم بیڈ پر لیٹ گئی۔ وہ نرس نما لڑکی میرے قریب آئی اور اس نے میرے بازو پر ایک ٹھنڈا سایہ لگایا۔ میں نے کچھ بولنا چاہا، لیکن اس سے پہلے ہی مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے مجھے شدید چکر آ رہے ہوں۔ پورے کمرے کی روشنیاں گول گول گھومنے لگی اور میرے کانوں میں سائیں سائیں کی آوازیں آنے لگیں۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد میں ایک انتہائی گہری نیند میں سو گئی۔ وہ نیند اتنی گہری تھی کہ مجھے اپنے وجود کا بھی احساس نہیں رہا تھا۔ جب میری آنکھ کھلی تو کمرے کا منظر بالکل بدل چکا تھا۔ مجھے اپنا سر بھاری محسوس ہو رہا تھا اور جسم میں ایک عجیب سی سستی تھی۔ میں نے آنکھیں جھپک کر ادھر ادھر دیکھا تو میرے برابر والے بیڈ پر جو حاملہ عورت لیٹی تھی وہ وہاں پر نہیں تھی۔ وہ بیڈ بالکل خالی اور صاف ستھرا تھا۔ میں حیران تھی کہ وہ کہاں چلی گئی اور میں کتنی دیر تک سوتی رہی ہوں۔ میں ہوش میں آئی تو کمرے کا دروازہ کھلا اور کچھ لوگ اندر آئے۔ وہ سب لوگ بہت خوش تھے اور ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے تھے۔ ان کے ہاتھوں میں مٹھائی کے ڈبے تھے اور وہ مٹھائیاں بانٹ رہے تھے۔ ایک عورت خوشی خوشی میرے پاس آئی اور اس نے گلاب جامن میرے منہ میں ڈال دیا۔ لو بیٹی، تم بھی منہ میٹھا کرو، آج ہمارے گھر خوشی آئی ہے۔ اس عورت نے میرے سر پر پیار دیتے ہوئے کہا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں خوشی مناؤں یا پریشان ہوں، کیونکہ مجھے اس خوشی کی وجہ تک معلوم نہیں تھی۔ میں خاموشی سے وہ مٹھائی کھا رہی تھی کہ بلقیس تائی کمرے میں داخل ہوئی۔ اس کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ وہ سیدھی میرے پاس آئی۔ شاباش رخسانہ، تم نے بہت اچھا کام کیا ہے، مجھے تم جیسے ہی فرما بردار لڑکیوں کی ضرورت ہے۔ دائی نے میرے کندھے تھپ تھپائے اور خوش دلی سے کہا۔ دائی جی، میں نے کیا کام کیا ہے؟ میں تو سو گئی تھی، مجھے تو کچھ پتا ہی نہیں۔ میں نے بستر سے اٹھتے ہوئے انتہائی معصومیت سے سوال کیا۔ بس تمہارا سونا ہی تو کام تھا، یہ لو اپنی محنت کی کمائی۔ اس دائی نے مجھے واپسی پر نوٹوں کی ایک موٹی گڈی تھما دی۔ یہ ہزار ہزار کے کئی نوٹ تھے جو میں نے زندگی میں پہلی بار اتنے قریب سے دیکھے تھے۔ جا جا کر اپنے گھر والوں کا خیال رکھ اور کل پھر وقت پر کام پر آ جانا۔ کام بہت آسان ہے، اگر کام کرو گی تو دنوں میں امیر ہو جاؤ گی۔ دائی نے مجھے دروازے کی طرف بھیجتے ہوئے حتمی لہجے میں کہا۔ میں نے وہ پیسے اپنی چادر کے پلو میں مضبوطی سے باندھے اور تیزی سے اس گھر سے باہر نکل آئے۔ مجھے راستے بھر یقین نہیں آ رہا تھا کہ صرف ایک بستر پر لیٹ کر سونے کے مجھے اتنے زیادہ پیسے مل سکتے ہیں۔ میرا دماغ سن ہو رہا تھا، لیکن پیسوں کی گرمی نے میرے تمام شکوک و شبہات کو دبا دیا تھا۔ میں سیدھی بازار گئی، وہاں سے بہنوں کے لیے نئے کپڑے، اماں کے لیے مہنگی دوائیاں اور ڈھیر سارا راشن خریدا۔ میں خوشی خوشی گھر پہنچی تو میری بہنیں نیا راشن اور کپڑے دیکھ کر خوشی سے دیوانی ہو گئی۔ اماں نے مجھے گلے لگا لیا اور ان کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو بہہ نکلے۔ رخسانہ، میری بچی، تو نے تو ہمارے گھر کی تقدیر بدل دی ہے۔ یہ سب کچھ وہ بیگم صاحبہ نے دیا ہے؟ اماں نے راشن کی بوریوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے حیرت سے پوچھا۔ ہاں اماں، وہ بہت اچھی ہیں، انہوں نے مجھے بہت سارے پیسے دیے ہیں، اب ہم کبھی بھوکے نہیں سوئیں گے۔ میں نے انہیں تسلی دی، لیکن میرا اپنا دل اندر سے کانپ رہا تھا۔ رات کو جب سب سو گئے تو میں اپنی چرپائی پر لیٹی جاگ رہی تھی۔ وہ 1000 کے نوٹ اب بھی میری مٹھی میں تھے۔ آج کا پورا دن ایک خواب کی طرح گزر گیا تھا۔ میں نے دائی کے گھر کا سوچا، اس ہسپتال جیسے کمرے کا اور اس حاملہ عورت کا چہرہ میری آنکھوں کے سامنے گھومنے لگا۔ میں خود سے سوال کر رہی تھی کہ آخر اس سونے کے عمل میں ایسا کیا جادو تھا کہ دائی نے مجھے اتنی بڑی رقم دی۔ لیٹنے کے پیسے کیسے مل سکتے ہیں اور وہ عورت کہاں غائب ہو گئی تھی جب میں اٹھی؟ میں نے خود سے سرگوشی کی اور کروٹ بدل لی۔ اگلے دن میں پھر وقت پر اسی چوک پر کھڑی تھی۔ دائی کی گاڑی آئی اور مجھے لے گئی۔
آج میں نے سوچا شاید کل کوئی کام نہیں کیا تھا، آج وہ مجھے کوئی مشقت والا کام دے گی۔ کل تو میں فری لیٹ کر سو کر آ گئی تھی، لیکن ایسے کوئی تھوڑی پیسے دیتا ہے روز روز۔ میں نے سوچا آج مجھے گھر کی صفائی یا برتن دھونے کا کام دیا جائے گا، لیکن جب میں اس گھر میں پہنچی تو مجھے دوبارہ اسی مشینری والے کمرے میں لے جایا گیا۔ دائی جی آج مجھے کون سا کام کرنا ہے؟ میں جھاڑو پونچھا لگا دوں؟ میں نے دائی سے عاجزی سے پوچھا۔ تمہیں کل سمجھایا تو تھا کہ تمہارا کام صرف لیٹنا ہے، جاؤ اور اس بیڈ پر چپ چاپ لیٹ جاؤ۔ دائی نے قدرے غصے سے میری طرف گھورتے ہوئے کہا۔ آج پھر وہاں پر ایک مریضہ لیٹی تھی، وہ کوئی اور عورت تھی جو درد میں مبتلا تھی۔ مجھے اس کے برابر والے بیڈ پر ہی لٹا دیا گیا اور آج پھر اسی نرس نے میرے بازو پر کچھ لگایا۔ میں نے مزاحمت کرنے کی کوشش کی، لیکن اس سے پہلے ہی ویسے ہی مجھ پر نیند حاوی ہوئی اور میں گہری نیند کی وادی میں اتر گئی۔ اور اسی طرح پھر ہوا کہ جب میں جاگی تو منظر وہی کل والا تھا۔ سب لوگ مٹھائیاں بانٹ رہے تھے اور چہرے پر خوشیاں تھیں۔ مجھے اٹھایا گیا، مٹھائی کھلائی گئی اور آج پھر مجھے دائی نے اسی طرح پیسے دیے۔ شاباش رخسانہ، تم نے بہت اچھا کام کر رہی ہو، کل بھی اسی وقت آ جانا۔ دائی نے مجھے پیسے دیتے ہوئے کہا۔ میں پیسے لے کر گھر آ گئی، لیکن آج میری خوشی کل جیسی نہیں تھی۔ آج میرے دل میں ایک عجیب سا وسوسہ پیدا ہو چکا تھا۔ آخر یہ سب کچھ ہو کیا رہا ہے؟ کوئی مجھے صرف سونے کے لیے اتنے پیسے کیوں دے رہا ہے؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی اور میری الجھن بڑھتی جا رہی تھی۔ میرے دماغ میں خطرے کی گھنٹی بجنے لگی تھی، لیکن پیسوں کی ضرورت مجھے ہر روز اس پر اسٹار گھر کی طرف کھینچ کر لے جاتی تھی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ یہ پرسٹاریت مجھے اور میری زندگی کو کسی بھیانک انجام کی طرف لے جانے والی ہے۔ اب ہر روز ایسا ہی ہوتا۔ میں مقررہ وقت پر چوک پر پہنچتی اور بلقیس دائی کی گاڑی مجھے اس پرسٹار گھر سے لے جاتی۔ میں روزانہ کی طرح اس بڑے سے کمرے میں داخل ہوتی، ویسے ہی اس نرم بیڈ پر لیٹتی۔ اچانک سے نیند آنا شروع ہو جاتی اور جب جاگتی تو وہاں پر کوئی اور مریض نہیں ہوتا تھا۔ یہ لو آج کی مٹھائی اور تمہارے پیسے۔ نرس نے ایک مصنوعی مسکراہٹ کے ساتھ نوٹوں کا لفافہ میری طرف بڑھایا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی سرد مہری اور بے حسی تھی۔ باجی، آخر یہاں ہوتا کیا ہے؟ یہ مٹھائیاں کس خوشی میں دی جاتی ہیں اور وہ مریضہ کہاں جاتی ہے؟ میں نے لفافہ پکڑنے سے پہلے اس نرس کا ہاتھ تھام کر پوچھا۔ میرے لہجے میں بے چینی اور تجسس واضح تھا۔ تمہارا کام سوال کرنا نہیں ہے، جتنا کام کہا گیا ہے اتنا کرو اور چلتی بنو۔ نرس نے جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑایا اور انتہائی سخت لہجے میں مجھے ڈانٹا۔ اس کے ماتھے پر سلوٹیں پڑ گئیں۔ لیکن مجھے صرف لیٹنے کے پیسے کیوں ملتے ہیں؟ یہ کیسا کاروبار ہے؟ مجھے کچھ تو بتائیں۔ میں نے ہار نہ مانتے ہوئے دوبارہ سوال کیا۔ میرا دل دھک دھک کرنے لگا تھا اور مجھے اس جگہ سے خوف آنے لگا تھا۔ زیادہ زبان مت چلاؤ رخسانہ، اگر دائی جی کو غصہ آ گیا تو یہ کام بھی چھن جائے گا اور پھر سڑکوں پر دھکے کھاتے پھرنا۔ نرس نے مجھے دروازے کا راستہ دکھاتے ہوئے کھلی دھمکی دی اور منہ پھیر کر کھڑی ہو گئی۔ میں خاموشی سے پیسے لے کر باہر نکل آئی، لیکن اب مجھے کچھ عجیب نہیں بلکہ کچھ انہونی ہونے کا اندیشہ ہونے لگا تھا۔ یہ پیسہ جو میں اپنے گھر والوں کو کھلا رہی تھی، کہیں اس پیسے میں کسی کے ساتھ کوئی زیادتی تو نہیں ہو رہی، یا پھر یہ پیسہ ناجائز تو نہیں؟ باجی، آج تو آپ بہت سارے پھل لائی ہیں، میں سب سے بڑا سیب کھاؤں گی۔ سغرا نے خوشی سے شاپر کی طرف جھپٹتے ہوئے کہا۔ اس کے سوکھے ہوئے چہرے پر رونق آ چکی تھی۔ ہاں، جی بھر کر کھا لو، لیکن تھوڑا اپنی اماں اور چھوٹی بہنوں کے لیے بھی رکھ دینا۔ میں نے مسکرانے کی کوشش کی، لیکن میری مسکراہٹ کھوکھلی تھی۔ اندر سے میرا ضمیر مجھے ملامت کر رہا تھا۔ رخسانہ بیٹی، یہ مالکن تجھے اتنا پیسہ کیوں دے رہی ہے؟ تو ایسا کون سا کام کرتی ہے وہاں؟ ذرا مجھے بھی تو بتا۔ اماں نے چرپائے سے اٹھ کر مجھے شکی نظروں سے دیکھا۔ ان کی کھانسی اب کچھ کم ہو چکی تھی، لیکن ان کی نظریں تیز تھیں۔ اماں، میں ان کے گھر کی صفائی کرتی ہوں۔ وہ بہت بڑی کوٹھی ہے اور بیگم صاحبہ بہت امیر ہیں، اس لیے پیسے زیادہ ملتے ہیں۔ میں نے نظریں چراتے ہوئے اور دوپٹے کے پلو کو انگلیوں میں الجھاتے ہوئے ایک اور جھوٹ بولا۔ دیکھ بیٹی، حرام کا لقمہ پیٹ میں جائے تو نسلیں برباد ہو جاتی ہیں۔ پیسوں کی لالچ میں کوئی غلط کام مت کرنا۔ اماں نے میرے سر پر ہاتھ رکھ کر سخت لہجے میں نصیحت کی۔ ان کے الفاظ میرے دل میں کسی تیز خنجر کی طرح اتر گئے۔ اس سے اچھا تو میں بھیک مانگ کے کھا لیتی، وہ بہتر تھا۔ کم سے کم مانگ تو لیتی تھی، لوگوں کی جھڑکیاں سن لیتی تھی، لیکن اب تو مجھے سب کچھ فری میں مل رہا تھا۔
میری راتوں کی نیند اڑ چکی تھی۔ کئی دن ایسے ہی گزر گئے، پھر اچانک سے میری طبیعت بھی خراب ہونے لگی۔ باجی، آپ کا رنگ کتنا پیلا ہو گیا ہے اور آپ کے ہاتھ بھی ٹھنڈے ہیں۔ میری چھوٹی بہن نے میرے ہاتھ دباتے ہوئے پریشانی سے پوچھا۔ کچھ نہیں ہے، بس کام کی تھکاوٹ ہے، میں تھوڑی دیر سو جاؤں گی تو ٹھیک ہو جاؤں گی۔ میں نے اس سے اپنا ہاتھ چھڑایا اور چارپائی پر گر گئی۔ میرا دماغ چکرانے لگا تھا۔ اگلے دن جب میں پیدل چل کر چوک کی طرف جا رہی تھی تو راستے میں میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ چلتے چلتے مجھے چکر آتے اور میں گر جاتی۔ ارے لڑکی، دھیان سے چلو، گر جاؤ گی، سڑک پر گاڑیاں چل رہی ہیں۔ ایک راہگیر نے مجھے بازو سے پکڑ کر سہارا دیا۔ میں لڑکھڑا کر فٹ پاتھ پر بیٹھ گئی۔ پتہ نہیں مجھے کیا ہو رہا ہے، میرے جسم میں بالکل جان نہیں ہے، میری ٹانگیں کانپ رہی ہیں۔ میں نے ہانپتے ہوئے جواب دیا۔ میرا چہرہ پسینے سے بھیگ چکا تھا اور سانس پھول رہی تھی۔ تمہارا رنگ تو بالکل سفید کاغذ کی طرح پڑ چکا ہے، جاؤ جا کر کسی ڈاکٹر کو دکھاؤ۔ اس آدمی نے ہمدردی سے کہا اور اپنے راستے پر چلا گیا۔ میں نے بمشکل خود کو سنبھالا، دیواروں کا سہارا لیتی ہوئی گاڑی تک پہنچی۔ دائی نے مجھے اس خستہ حالت میں دیکھا تو اس کے ماتھے پر تیولیاں چڑھ گئیں۔ کیا ہوا رخسانہ، تم اتنی کمزور کیوں لگ رہی ہو؟ کام پر دھیان نہیں ہے کیا تمہارا آج کل؟ بلکہ اس دائی نے گاڑی کا شیشہ نیچے کر کے انتہائی سخت اور بے رحم آواز میں پوچھا۔ دائی جی، مجھے بہت تیز چکر آ رہے ہیں اور جسم ٹوٹ رہا ہے، مجھ سے چلا بھی نہیں جا رہا۔ میں نے پچھلی سیٹ پر گرتے ہوئے نکاہت بھرے لہجے میں جواب دیا۔ یہ لو طاقت کی گولیاں، انہی کھا لو، تم جلدی ٹھیک ہو جاؤ گی۔ ہمارا کام کسی صورت نہیں رکنا چاہیے۔ دائی نے پرس سے 2 لال رنگ کی گولیاں نکال کر میرے ہاتھ پر رکھی۔ اس کے لہجے میں میرے لیے کوئی رحم نہیں تھا، بلکہ صرف اپنے کام کی فکر تھی۔ مجھے اپنی طبیعت دیکھ کر اور بھی زیادہ خوف محسوس ہونے لگا تھا۔ اس دن جب میں کمرے میں پہنچی اور بیڈ پر لیٹی تو میں نے سونے سے پہلے کمرے کا بغور جائزہ لیا۔ آج جو مریضہ لائی گئی تھی اس کے کپڑے پھٹے پرانے تھے۔ یہ عورتیں جو یہاں آتی ہیں یہ سب غریب کیوں ہوتی ہیں اور ان کے ساتھ کوئی رشتہ دار کیوں نہیں ہوتا؟ میں نے دل میں سوچا اور ساتھ والے بیڈ پر لیٹی درد سے تڑپتی عورت کو بغور دیکھا۔ اس کے چہرے پر شدید کرب تھا۔ بہن، تمہیں یہاں کون لایا ہے اور تمہارا شوہر یا گھر والے کہاں ہیں؟ میں نے ہمت کر کے اور دبی ہوئی آواز میں اس عورت سے پوچھا۔ میرے میاں کو کام پر چوٹ لگی ہے، وہ ہسپتال ہے۔ بلکیس دائی نے کہا تھا یہاں مفت ڈلیوری ہوگی، میری مدد کرو، مجھے بہت درد ہو رہا ہے۔ اس عورت نے روتے ہوئے میری طرف ہاتھ بڑھایا۔ اس کی آنکھوں میں موت کا خوف تھا۔ تم فکر مت کرو، یہ لوگ تمہارا علاج کر دیں گے، تم بس کلمہ پڑھو۔ میں نے اسے تسلی دی، لیکن میرا اپنا دل کسی انجانے خوف سے کانپ رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ میں مزید کچھ پوچھتی وہ نرس تیزی سے اندر آئی اور اس نے آ کر مجھے بازو پر روئی لگائی۔ میں نے بازو پیچھے کھینچنے کی کوشش کی لیکن اس نے زبردستی مجھے انجیکشن لگا دیا اور میں ایک بار پھر اندھیرے میں ڈوب گئی۔ جب میری آنکھ کھلی تو وہ عورت وہاں سے غائب تھی اور کمرے میں خوشبو اور مٹھائیوں کا دور چل رہا تھا۔ پیسے ایسے تقسیم ہوتے تھے جیسے کوئی بہت بڑا اور منافع بخش کاروبار ہو۔ لو رخسانہ، آج تمہارا بونس بھی ہے، تم نے بہت تعاون کیا ہے۔ دائی نے آج مجھے روزانہ سے 2 پیسے دیے۔ دائی جی، وہ عورت کہاں گئی ہے جو درد سے تڑپ رہی تھی؟ میں نے پیسے پکڑتے ہوئے سیدھا دائی کی آنکھوں میں دیکھ کر پوچھا۔ اس نے ایک صحت مند بچے کو جنم دیا ہے اور ہم نے اسے بحفاظت اس کے گھر بھجوا دیا ہے۔ تم اپنے پیسوں سے قرض رکھو۔ دائی نے انتہائی صفاقی اور اطمینان سے جھوٹ بولا اور کمرے سے باہر نکل گئی۔ اب میں اس معاملے کی تہہ تک جانا چاہتی تھی۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں جلد ہی جان کے رہوں گی کہ آخر اس کمرے میں ایسا کیا ہوتا ہے کہ صبح مٹھائیاں تقسیم ہوتی ہیں اور پیسے تقسیم ہوتے ہیں۔ آخر کوئی نہ کوئی بات تو ہے، اور وہ دائی جو اتنی خوش نظر آتی ہے وہ کون سا دھندا کر رہی ہے؟ میں روز مر رہی تھی اور میرا جسم سوکھ رہا تھا۔ میں نے ایک حتمی فیصلہ کر لیا تھا جس پر عمل کرنے کا وقت اب آ چکا تھا۔ میں اب مزید اندھیرے میں نہیں رہ سکتی تھی۔ میں دیوار کا سہارا لے کر کھڑی ہونے کی کوشش کر رہی تھی لیکن میرا دماغ بری طرح چکرا رہا تھا۔ میں 2 قدم چلی اور فرش پر گر گئی۔ میرے جسم میں اتنی کمزوری آ چکی تھی کہ مجھ سے اپنا بوجھ بھی نہیں اٹھایا جا رہا تھا۔ مجھے اپنی حالت دیکھ کر شدید خوف محسوس ہونے لگا۔ رخسانہ باجی، آپ کی ناک سے خون بہہ رہا ہے، آپ کو کیا ہو گیا؟ سغرا بھاگتی ہوئی میرے پاس آئی اور اس نے اپنی قمیص سے میرا چہرہ صاف کرتے ہوئے رو کر پوچھا۔ کچھ نہیں سغرا،
مجھے بس تھوڑے سے چکر آئے ہیں، میں ٹھیک ہو جاؤں گی۔ میں نے بمشکل کھڑے ہوتے اسے تسلی دی، لیکن میرا اپنا دل گواہی دے رہا تھا کہ کچھ بہت غلط ہو رہا ہے۔ میں نے چارپائی پر لیٹ کر حتمی فیصلہ کر لیا۔ میں معاملے کی تہہ تک جانا چاہتی تھی۔ میں نے طے کر لیا کہ میں جلد ہی جان کر رہوں گی کہ آخر اس کمرے میں ایسا کیا ہوتا ہے کہ صبح مٹھائیاں اور پیسے تقسیم ہوتے ہیں۔ دائی بلکیس جو اتنی خوش نظر آتی ہے، وہ کون سا دھندا کر رہی ہے؟ اگلی صبح میں نے اپنا پرانا اسمارٹ فون لیا اور اسے اپنی چادر میں چھپا لیا۔ میں روزمرہ کے وقت پر وہاں پہنچی۔ کمرے میں جاتے ہی جب نرس کچھ سامان لینے باہر نکلی تو میں نے جلدی سے فون کا کیمرہ آن کیا اور اسے ایک الماری کے شیشے کے پیچھے چھپا دیا۔ تم آج اتنی گھبرائی ہوئی کیوں لگ رہی ہو رخسانہ؟ سیدھی طرح بیڈ پر لیٹ جاؤ۔ نرس اندر داخل ہوتے ہی میری حالت دیکھ کر انتہائی مشکوک لہجے میں سوال کیا۔ میرا پیٹ خراب ہے باجی، بس اسی وجہ سے تھوڑی الجھن ہو رہی ہے۔ میں نے جلدی سے جھوٹ بولا اور بیڈ پر لیٹ گئی۔ میں روزمرہ کی طرح نیند کی وادی میں جا چکی تھی، لیکن آج میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ جب میں کیمرے کی ویڈیو دیکھوں گی تو نہ جانے کیا خوفناک حقیقت نکلے گی۔ جب میرا کام مکمل ہوا اور مجھے اٹھایا گیا تو میری طبیعت اس قدر خراب تھی کہ جسم میں ہلنے تک کی طاقت نہیں تھی۔ میں نے بمشکل اپنے پیسے پکڑے، چپکے سے اپنا کیمرہ نکالا اور وہاں سے نکل گئی۔ میں بڑی مشکل سے گھر پہنچی، لیکن جاتے ہی جو سب سے پہلا کام کیا وہ ویڈیو دیکھنے کا تھا۔ میں نے چارپائی کے کونے میں بیٹھ کر جیسے ہی ویڈیو چلائی تو دیکھ کر ہکا بکا رہ گئی۔ مبارک کو لڑکا ہوا ہے، جلدی کرو، اسے کپڑے میں لپیٹو اور پچھلے دروازے سے سیٹھ صاحب کی گاڑی میں رکھوا کر آؤ۔ ویڈیو میں دائی بلکیس انتہائی تیزی اور مکاری سے نرس کو حکم دے رہی تھی۔ میرے برابر میں جو غریب عورت لیٹی تھی انہوں نے اس کی ڈیلیوری کی تھی، لیکن وہ بچہ کسی امیر جوڑے کو دے دیا گیا۔ کچھ دیر بعد جب وہ عورت ہوش میں آئی تو کمرے کا منظر بدل چکا تھا۔ میرا بچہ کہاں ہے دائی جی؟ مجھے میرا لال لا کر دیں۔ میں نے اس کے رونے کی آواز سنی تھی۔ وہ عورت جاگتے ہی انتہائی تڑپ اور ممتا بھری لہجے میں چیخ رہی تھی۔ صبر کر لے بہن، تیرا بچہ اس دنیا میں نہیں رہا، وہ تو مردہ پیدا ہوا تھا، ہم نے اسے دفنا دیا ہے۔ دائی نے انتہائی جھوٹی ہمدردی اور بے حسی سے اسے جواب دیا۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ سب کچھ نارمل تھا تو بچہ کیسے وفات پا گیا؟ اور کہاں ہے ہمارا مردہ بچہ؟ مجھے اس کی لاش دکھاؤ۔ اس عورت کا شوہر جو کمرے میں آ چکا تھا روتے ہوئے دائی کے گریبان کی طرف بڑھا۔ اپنی اوقات میں رہو، تم غریب لوگ ہو، بکواس بند کرو اور یہاں سے نکل جاؤ، ورنہ پولیس بلوا کر اندر کروا دوں گی۔ دائی نے انتہائی رونت اور دھمکیاں میں اس لہجے میں انہیں پیچھے دھکا دیا۔ آخرکار وہ لوگ روتے بلکتے وہاں سے چلے گئے، کیونکہ وہ ایک غریب طبقے سے تعلق رکھتے تھے اور ان کی کوئی سننے والا نہیں تھا۔ لیکن پھر جب میں نے دائی اور اس کے ساتھ والے عملے کی باتیں سنی تو میرے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ آج سے پہلے جتنے بڑے غریب گھرانے کے لوگ یہاں آئے ہیں ان کے بچے ہم نے اسی طرح غائب کروائے ہیں اور ان سے بہت سے پیسے کمائے ہیں، لیکن کسی نے اتنا واویلا نہیں مچایا جتنا اس فیملی نے مچایا ہے۔ دائی کرسی پر بیٹھ کر انتہائی فخر سے نرس کو بتا رہی تھی، کیا کر لیں گے یہ غریب لوگ ہمارا؟ یہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، آپ بس اس لڑکی کی طرف دیکھیں، خون کی بوتل بھرنے والی ہے۔ نرس نے میری طرف اشارہ کرتے ہوئے ایک انتہائی خوفناک انکشاف کیا۔ میں ہکا بکا رہ گئی کہ یہ کالا دھندا چل رہا تھا، لیکن پھر ویڈیو میں جو میں نے دیکھا وہ اور بھی زیادہ حیران کن تھا۔ نرس نے میرے بازو میں ایک موٹی سوئی لگائی ہوئی تھی اور میرے جسم سے خون کی ایک بڑی بوتل بھری جا رہی تھی۔ میرے جسم سے خون نکالا جا رہا تھا، اسی لیے مجھے اتنی شدید کمزوری محسوس ہو رہی تھی، اور وہ خون بھی آگے مہنگے داموں بیچا جاتا تھا۔ مجھے سمجھ آ گئی کہ آج تک اتنی غریب لڑکیوں کو اسی طرح استعمال کیا گیا تھا۔ میرے ساتھ جو کچھ ہوا میں نہیں چاہتی تھی کسی اور کے ساتھ ہوں۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں ان درندوں کو نہیں چھوڑوں گی۔ میں اس دن سے کام پر نہیں گئی، میں نے سیدھا تھانے کا رخ کیا۔ صاحب، یہ لوگ ہسپتال کے نام پر ایک مسبح خانہ چلا رہے ہیں۔ یہ غریبوں کے بچے چوری کرتے ہیں اور لڑکیوں کا خون نکال کر بیچتے ہیں۔ میں نے انسپکٹر کے سامنے کھڑے ہو کر انتہائی غصے اور جذبات سے کہا، تم جیسی مانگنے والی لڑکیوں کی باتوں پر میں کیسے یقین کر لوں؟ یہ بلکیس بیگم تو شہر کی معزز دائی ہے، تمہارے پاس کیا ثبوت ہے؟ انسپکٹر نے حقارت سے مجھے دیکھتے ہوئے میری بات کو رد کرنے کی کوشش کی۔ میرے پاس یہ ویڈیو ہے صاحب، آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں کہ معزز ہونے کا لبادہ اوڑھ کر یہ کون سا دھندا کر رہی ہیں۔ میں نے اپنا موبائل اس کی میز پر پٹخ دیا اور ویڈیو پلے کر دی۔ ویڈیو دیکھنے کے بعد انسپکٹر کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ میرے پاس مکمل طور پر ثبوت موجود تھا۔
میں نے اس غریب فیملی کو بھی ڈھونڈ نکالا جن کا بچہ چوری ہوا تھا اور انہیں بھی اپنے ساتھ شامل کر لیا۔ پولیس نے فوری طور پر اس کوٹھی پر چھاپا مارا اور اس دائی اور اس کے پورے گینگ کو رنگے ہاتھوں پکڑ لیا۔ وہ درندے نہ جانے کئی ماؤں کی گود اجاڑ چکے تھے اور ایسے کئی لڑکیوں کی زندگی چھین چکے تھے۔ وہ ان کے جسم سے سارا خون ختم کر کے انہیں موت کی گھاٹ اتار دیتے تھے۔ ایسے لوگوں کو ان کی سزا ضرور ملنی چاہیے تھی۔ میں نے ان کو ان کی سزا دلوائی جو ایک ڈاکٹر یا دائی کے روپ میں لوگوں کی زندگی اور ان کی گودیں اجاڑ چکی تھی۔ اس کے بعد میں نے بھیک مانگنے کو بالکل گوارا نہیں کیا۔ میں نے محنت مزدوری شروع کی اور ایک کپڑے کی فیکٹری میں سلائی کا کام شروع کیا۔ میں نے آہستہ آہستہ اپنی بہنوں کو دوبارہ اسکول بھیجا اور ان کی تعلیم دلوانی شروع کی۔ میں گھر کے حالات اب بہت بہتر ہو چکے تھے۔ میں اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ میں اس کالے دھندے کا حصہ نہیں بنی۔ چند دن جو میں وہاں گئی اس میں بھی میں نے اپنے جسم اور خون کی قیمت چکائی تھی جسے میں انجان تھی، لیکن شاید میری اس قربانی کی وجہ سے کتنی ماؤں کی گود اجڑنے سے بچ گئی۔ اس لیے کہتے ہیں ہر چمکنے والی چیز سونا نہیں ہوتی۔ ہر وہ انسان جو آپ کو بغیر محنت کے پیسے کا لالچ دیتا ہے، ضرور اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی کالا دھندا چھپا ہوتا ہے۔ شارٹ کٹ اور لالچ ہمیشہ انسان کو تباہی کے راستے پر لے کر جاتے ہیں، اور سچی محنت ہی اصل کامیابی ہے۔